اب ہے ماہ رجب، ٹھیک ہے۔ یہ رجب کا جو مہینہ ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ رجب کا مہینہ ان خاص مہینوں میں سے ہے جسے حرمت والا مہینہ کہتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیمی میں یہ 4 مہینے ادب اور احترام کے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حرمت کو برقرار رکھا اور مشرکین عرب نے جو اس میں تحریف کی تھی اس کی نفی فرما دی۔ رجب کی پہلی رات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینے کے چاند دیکھتے تو یہ دعا فرماتے: اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیں۔ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس مہینے کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ ان مہینوں میں ہماری طاعت اور عبادت میں برکت فرما اور ہماری عمر لمبی کر کے رمضان تک پہنچا دے تاکہ رمضان کے اعمال، روزہ اور تراویح وغیرہ کی سعادت حاصل کر سکیں۔ تو ماہ رجب کے چاند کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے اور اسی کے ساتھ بعض روایات سے اس رات کی قبولیت کی دعا کا بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر نقل کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں جاتی، وہ شب جمعہ، رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ماہ رجب میں روزے رکھنے سے متعلق الگ سے کوئی فضیلت منقول نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے بہت سی احادیث کو جمع کر کے ان کی اسناد کی حیثیت کو واضح کیا ہے، جو فضائل رجب سے متعلق نہایت ضعیف یا موضوع تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ماہ رجب میں کوئی خاص رجب کی وجہ سے کسی روزے کی مخصوص فضیلت نہیں، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ روزہ چونکہ خود ایک نیک عمل ہے تو اور پھر یہ حرمت والا مہینہ بھی ہے، تو کسی بھی دن روزہ رکھیں یقیناً مستحب ہوگا، حصول خیر کا ذریعہ بھی ہوگا، لیکن یہ سوچ کر روزہ رکھنا کہ یہ کوئی دین کا حصہ ہے یا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ سے ثابت ہے یا اس مہینے میں روزہ رکھنے کی الگ کوئی فضیلت ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فتاوی امدادیہ میں فرمایا کہ ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ دوسری حیثیت جو ہے رجب میں صرف حرمت والا مہینہ ہونے کی ہے، چونکہ یہ حرمت والے مہینے میں ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں روزہ رکھنے کی اتنی وہ والی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس میں روزہ رکھنے کو مندوب فرمایا گیا ہے۔ کسی دن کو خاص کر کے روزہ رکھنا اور اس کے بارے میں عجیب و غریب فضائل بیان کرنے کی مثال 27 رجب کا بھی روزہ ہے جو عوام الناس میں 1000ویں روزے کے نام سے مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ تو 1000ویں روزے کے نام سے یہ روزہ یہاں مشہور ہے، تو یاد رکھیے کہ ایسا کوئی روزہ نہیں ہے۔ اس کی تفصیل بھی ہم آپ کو انشاءاللہ ابھی بتا دیتے ہیں کہ 1000ویں روزہ ہے کیا چیز۔ 1000ویں روزہ کیا ہے؟ 27ویں رجب کو عموماً لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ شب معراج کی رات ہے، ٹھیک ہے، شب معراج کی رات ہے، لیکن انشاءاللہ وہ بعد میں بات کریں گے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں 1000ویں روزے پر کہ 1000ویں روزہ کیا چیز ہے۔ تو عوام میں یہ مشہور ہے کہ 27 رجب کو بڑی فضیلت ہے، حتیٰ کہ اس بارے میں مشہور ہے کہ اس ایک دن کے روزے کا اجر 1000 روزے کے اجر کے برابر ہے، جس کی وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ 1000ویں روزہ۔ حالانکہ دیکھیے شریعت میں اس روزے کی کوئی فضیلت، کوئی صحیح روایت، کچھ ثابت نہیں ہے۔ تو اس بارے میں اکثر روایات جو ہیں وہ موضوع ہیں، بعض روایت موضوع تو نہیں ہے لیکن شدید ضعیف ہے، جس کی بنا پر اس دن کے روزے کے سنت ہونے کے اعتقاد یا اس دن کے روزے پر زیادہ ثواب ملنے کے اعتقاد پر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اس بارے میں اکابرین علماء امت نے امت کے ایمان اور اعمال کی حفاظت کی خاطر رہنمائی کرتے ہوئے فتاوی صادر فرمائے۔ فتاوی رشیدیہ میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے ماہ رجب میں ہونے والی رسم تبارک رجب کے 1000ویں روزے کی تردید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان دونوں امور کا التزام کرنا
درست اور بدعت ہے، اور وجوہ اس کے ناجائز ہونے کی کتاب اصلاح رسوم، براہین قاطعہ اور عریجہ میں درج ہے۔ فتاوی رشیدہ میں لکھا ہے کہ ان دونوں امور کا التزام کرنا درست اور بدعت ہے۔ ٹھیک ہے، تو نہ درست ہے، ان کا التزام نہیں کرنا چاہیے، یہ بدعت ہے۔ اسی طرح فتاوی محمودیہ میں حضرت مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمہ اللہ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ ماہ رجب میں تواریخ مذکورہ میں یعنی 27 رجب کو جو روزہ رکھا جاتا ہے، روزہ رکھنے کی فضیلت پر بعض روایات وارد ہوئے، لیکن وہ روایات محدثین کے نزدیک درجہ صحت کو نہیں پہنچتی۔ اس لیے کیا فرمایا کہ بعض بہت ضعیف ہیں، بعض بہت موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، اس لیے اس کا روزہ بھی درست نہیں ہے، نہیں رکھنا ہے۔ لکھتے ہیں کہ 27 رجب کے متعلق جو عوام میں ایک بڑی بات یہ مشہور ہو گئی ہے کہ یہ بہت زیادہ ثواب کی اور فضیلت والا دن ہے، مگر یہ غلط ہے، اس فضیلت کا اعتقاد بھی غلط ہے، اس نیت سے روزہ رکھنا بھی غلط ہے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ 27ویں رجب کے روزے کو، جسے عوام ہزارویں روزہ کہتے ہیں اور ہزاروں روزوں کے برابر اس کا ثواب سمجھتے ہیں، اس کی کچھ اصل نہیں ہے۔ اسی طرح فتاوی رحیمیہ میں مولانا سید عبدالرحیم لاجپوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ 27ویں رجب کے بارے میں جو روایت آئی ہیں وہ موضوع اور ضعیف ہیں، صحیح اور قابل اعتبار نہیں ہیں، لہٰذا 27ویں رجب کا روزہ عاشورہ کی طرح مسنون سمجھ کر ہزاروں روزوں کا ثواب ملے گا، اس اعتقاد سے رکھنا ممنوع ہے۔ اور بہشتی زیور میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے رجب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کو عام لوگ مریم کا روزہ بھی کہتے ہیں، اس طرح 27ویں تاریخ میں روزہ رکھنے کو اچھا سمجھتے ہیں کہ ایک روزے کا ہزار روزوں کا ثواب ملے گا۔ شرع میں اس کی کوئی قوی اصل نہیں ہے، اگر نفل روزہ رکھنے کو دل چاہے اختیار ہے، خدا تعالیٰ جتنا چاہیں گے ثواب دیں گے، اپنی طرف سے 1000 یا لاکھ مقرر نہیں